اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 21 شروع کرنے سے پہلے آیت نمبر 21 سے 29 تک کا تھوڑا سا ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں، پھر شروع کرتے ہیں۔ لوگوں کے 3 گروپس اور ان کے انجام بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 گروپس بتائے۔ ایک متقین کا گروپ آیت نمبر 1 to 5 میں، پھر کافروں کے بارے میں بتایا آیت نمبر 6-7 میں، ان کا انجام بتایا، پھر آیت نمبر 8 سے لے کے 20 تک منافقین کا ذکر ہوا اور ان کے لیے عذاب علیم بتایا گیا۔ اس کے بعد اب آیت نمبر 21 سے 21 شروع ہو رہی ہے۔ لوگوں کے 3 گروپس اور ان کے انجام بتانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ آیت نمبر 21 سے ہم لوگوں سے مخاطب ہیں، یعنی ہم سے بات کر رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی بات کرتے ہیں تو وہ اس طرح سے پکارتے ہیں، یا ایہا الناس، اے لوگوں، ناس یعنی لوگ، اے لوگوں، یا ایو جو ہوتا ہے یا کسی کو پکارنا، یا ایہا الناس، اے لوگوں، اس میں خطاب یعنی ایڈریس تمام انسانیت سے ہوتا ہے۔ یعنی جب بھی اللہ تعالیٰ کو ہم سے ڈائریکٹ بات کرنی ہوتی ہے تو اس طرح سے بولتے ہیں، یا ایہا الناس۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ تمام انسانیت یعنی پورے مین کائنڈ سے بات کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہ آیت پروف کرتی ہے کہ قرآن ساری انسانیت کے لیے ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ پھر سیکنڈ ہوتا ہے یا ایہا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، خاص طور سے جو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہوتے ہیں، انہیں کچھ نصیحتیں دے رہے ہوتے ہیں۔ اس میں ایڈریس خاص طور پر مسلمانوں سے ہوتا ہے، ان کو کوئی حکم دینا ہوتا ہے یا کوئی نصیحت کرنی ہوتی ہے یا کچھ سمجھانا ہوتا ہے۔ اب تھرڈ جو ہے وہ ہوتا ہے یا بنی آدم۔ یا بنی آدم کہہ کر اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں سب سے ایک ساتھ، یعنی شروع سے لے کے ابھی تک جتنے لوگ ہیں سب سے جب ایک ساتھ اللہ تعالیٰ کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا بنی آدم، یعنی تمام آدم کی اولاد۔ یہاں اللہ تعالیٰ پوری انسانیت سے فرما رہے ہیں۔ اب یہ جو آیتیں شروع ہو رہی ہیں اس میں کیا ہے، اب ہم دیکھیں گے۔ پارہ نمبر 1 سورہ البقرہ، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس، اب یہاں تمام انسانیت سے بات ہو رہی ہے۔ اعبدو، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی، جس نے، خلقکم، پیدا کیا تمہیں، والذین، اور انہیں جو، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم، تاکہ تم، تتقون، تم بچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے 3 گروپس بتا دیے، تینوں کے انجام بتا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ پوری انسانیت سے خطاب کر رہے ہیں، پوری انسانیت کو ایڈریس کر کے کہہ رہے ہیں کہ یا ایہا الناس، اے لوگوں، تمام لوگوں، عبادت کرو اپنے رب کی۔ کیوں عبادت کرو؟ کیونکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ اور اگر تم عبادت کرو گے تو تم بچ جاؤ گے۔ کس سے بچ جاؤ گے؟ جہنم سے بچ جاؤ گے، دنیا کی مشکلات سے بچ جاؤ گے، ہر طرح سے بچ جاؤ گے۔ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو گئی۔ یہاں تتقون جو ہے اس کا روٹ ورڈ تقوی ہے، یعنی تقوی کا ہی دوسرا فارم ہے یہ، یعنی تقوی اختیار کرو تو تم بچ جاؤ گے۔ اے لوگو، عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان سب کو بھی پیدا کیا ہے۔ عبادت کرو تاکہ بچ جاؤ جہنم سے، متقی بن جاؤ۔ او مین کائنڈ، ورشپ یور لارڈ اللہ who created you and those who were before you so that you may become المتقون، the pious۔ عبادت کرو گے تو کیا ہوگا؟ متقین بن جاؤ گے۔ متقین کہاں ہوں گے؟ جنتوں میں ہوں گے۔ اور ریزن بھی بتا دیا کہ کیوں عبادت کرو، کیونکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے جو پہلے کے لوگ تھے ان کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔
ان آیتوں سے اللہ تعالیٰ کی بے حساب محبت محسوس ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تین گروپس کو بتا دیا کہ سیکنڈ کے لیے بڑا عذاب ہے، تھرڈ کے لیے دردناک عذاب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو بہت معاف کرنے والے ہیں۔ اب وہ ہم سب کو وہ باتیں سمجھا رہے ہیں تاکہ ہم کسی بھی طرح کے عذاب سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ وہ کسی کو بھی عذاب دیں، اس لیے اب وہ ہمیں وہ باتیں بتا رہے ہیں جس سے ہم عذاب سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتے، لیکن انسان نے اپنی عقل سے کام لینا بند کر دیا ہے، کیونکہ دنیا کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس کو صرف جو چیز نظر آتی ہے اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بس مجھے ہمیشہ یہاں رہنا ہے، جبکہ ہر ایک کو بہت اچھے سے پتہ ہے کہ کوئی بھی انسان ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں نہیں رہے گا۔ اس کے باوجود وہ اپنی ساری کوششیں صرف دنیا میں لگاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اس سے کیا ہوگا، کیوں عبادت کرو وہ بھی بتایا جا رہا ہے، کیونکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اب جب اس نے تمہیں پیدا کیا ہے تو اس کا احسان مانو، اس کی عبادت کرو، اس سے کیا ہوگا، تم بچ جاؤ گے، تم جہنم سے بچ جاؤ گے۔ آیت نمبر 21 میں تمام انسانیت کو ایک اللہ کی عبادت کے لیے پکارا جا رہا ہے۔ اے لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، یعنی تمام انسانیت کو اسی نے پیدا کیا ہے تاکہ تم بچ جاؤ، متقین بن جاؤ، جنت حاصل کرو۔ عبادت سے کیا ہوگا، جہنم سے بچ جاؤ گے۔ عبادت کرو تاکہ جہنم سے بچ جاؤ، یعنی ہم اللہ کی عبادت کریں گے تو کیا ہوگا، اس سے ہم جہنم سے بچ جائیں گے۔ عبادت کرو کیونکہ اس نے اگلے پچھلوں سب کو پیدا کیا ہے۔ یہاں پر اس آیت میں بتا دیا گیا کہ انسانیت، پوری انسانیت شروع سے لے کے آخر تک سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو عبادت کے لائق بھی پھر وہی ہے، پھر اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ جو پیدا کرتا ہے، جو خالق ہوتا ہے، جو کریٹر ہوتا ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ اسی کے لیے سب کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ آؤ اللہ کی عبادت کرو تاکہ تم جہنم سے بچ جاؤ۔ اگر وہ پیدا نہ کرتا تو کیا ہمارے اندر اتنی طاقت تھی کہ اس دنیا میں آتے، اس بات کا احسان ماننے اور رب کے آگے جھکنے کی بجائے انسان دن رات اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ بچ جاؤ اس عذاب سے تو صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔